ہم سب اس بات کو اچھی طرح جان چکے ہیں کہ رب کے خلیل نے 8ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا، 9ویں کو خواب دیکھا اور 10ویں کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور اپنے رب کے نام سے قربانی پیش کرو۔ 10ویں ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اپنے لاڈلے کی قربانی کا ہی حکم مجھے مل رہا ہے۔ آپ اپنے لاڈلے کو لے کر منی کی گھاٹی میں پہنچے۔ وادی منی میں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے لاڈلے سے کہا، اے میرے لاڈلے، مجھے رب کا حکم ہوا ہے کہ میں تجھے راہ خدا میں ذبح کر دوں، اب بتاؤ اس میں تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ تو بیٹا نے کہا، اے ابو جان، آپ اطمینان پکڑے، نہ میں چلاؤں گا، نہ میں روؤں گا، نہ میں کوئی فریاد کروں گا، بلکہ میں صبر و رضا پر قائم رہ کر راہ خدا میں قرباں ہو جاؤں گا۔ زبردستی رب کے خلیل نے اپنے لاڈلے کی قربانی پیش نہیں کی، بلکہ ان کی رائے لیا۔ جب لاڈلہ مکمل طور پر تیار ہو گیا تو کہا، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری 3 وصیتیں آپ قبول فرمائے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ رسی سے باندھ دے، تاکہ بوقت ذبح میرا تڑپنا دیکھ کر کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے اور آپ حکم ربی پر عمل نہ کر پائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے پیشانی کے بل زمین پر لٹائیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میں آپ کا ہاتھ چھری چلانے سے رک جائے اور آپ حکم ربی پر عمل نہ کر پائیں۔ تیسری اور آخری وصیت یہ ہے کہ آپ میرے اس ذبح ہونے کی خبر میری ماں کو نہ دیجیے گا، کیونکہ ممتا کی ماری دکھیاری ماں میرے اس غم کو برداشت نہ کر سکے گی اور شدت غم کی وجہ سے نڈھال ہو کر ان کا دل پاش پاش ہو جائے گا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ رب کے خلیل نے ان تینوں وصیتوں پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بچے کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، پھر اپنی آنکھوں پر پٹی ڈالی اور پھر تیز چھری سے اپنے لاڈلے کی گردن کاٹنے کو تیار ہو گئے، اپنے لاڈلے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے تیز چھری چلائی، چھری گردن نہ کاٹ پائی۔ دوسری مرتبہ آپ نے تیز چھری چلائی، پھر سے چھری گردن نہ کاٹ پائی۔ آپ نے اس چھری کو زمین پر پٹکا اور روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، تیرے خلیل سے کون سی ایسی تقصیر ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے؟ حضرت اسماعیل بھی روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میری گردن کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ جب دوسری مرتبہ آپ نے چھری کو زمین پر پٹکا تو اللہ رب العزت نے چھری کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ چھری نے کہا، اے رب کے خلیل، آپ مجھ پر کیوں غضبناک ہو رہے ہیں؟
آپ مجھ پر کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ میں کیا کروں؟ میں تو مجبور ہوں، کیونکہ ایک طرف رب کا خلیل ایک مرتبہ کہتا ہے کہ کاٹ، دوسری جانب رب جلیل 70 مرتبہ کہتا ہے کہ مت کاٹ۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں آپ کی فرما برداری کروں یا رب جلیل کی فرما برداری کروں؟ گویا چھری یہاں سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہ رہی ہے کہ اے رب کے خلیل، میں مانتی ہوں کہ میرا کام ہے کاٹنا، لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں کہ آگ کا کام ہے جلانا۔ جب آپ نے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں چھلانگ لگائی تھی، تب آگ آپ کو کیوں نہیں جلائی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں حکم ربی ہوا تھا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سبحان اللہ۔ تو جس رب نے اس آگ کو ٹھنڈی بننے کا حکم فرمایا تھا، اسی رب نے آج مجھے حضرت اسماعیل کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کر کے پھر سے گردن پر، اپنے لاڈلے کی گردن پر چلانا چاہا، تو اللہ رب العزت نے بلبل سدرہ سے فرمایا اے بلبل سدرہ جنت جا، وہاں سے دمبا لو اور اسماعیل کو اٹھا کر اس کی جگہ پر دمبا کو لٹا دو۔ حضرت جبرائیل امی اپنے مقام سے جنت گئے، وہاں سے دمبا لائے اور پھر جہاں پر حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے وہاں سے انہیں ہٹایا، دمبا کو لٹایا، پھر دمبا ذبح ہوا۔ جب یہ قربانی پیش ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹایا تو آپ دیکھتے کیا ہے کہ یہاں تو دمبا ذبح ہو کر پڑا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بغل میں کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اس منظر کو بلبل سدرہ نے دیکھا تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے وللہ الحمد کا نعرہ بلند کیا، اور اسی کو تکبیر تشریق بھی کہتے ہیں۔ حضرت بلبل سدرہ کی رفتار کا عالم دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ چھری اٹھایا تو اس کا فاصلہ کتنا رہا ہوگا ہم سب اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ 1 فٹ سے 1.5 فٹ تک ہی اس کا فاصلہ رہا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 فٹ، اس سے زیادہ اٹھ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن رفتار دیکھیے، بلبل سدرہ کی بلندی سے جنت گئے، وہاں سے دمبا لیا، 7 آسماں کو پار کرتے ہوئے مینا کی وادی میں پہنچے، چھری کو گرنے سے پہلے حضرت اسماعیل کو اٹھایا اور دمبا کو وہاں لٹایا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کی رفتار کتنی عظیم ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت بلبل سدرہ سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ تجھے اس دنیا میں کتنی مرتبہ تیز رفتاری کے ساتھ آنے کا موقع ملا، مشقتیں اٹھا کر آنے کا موقع ملا؟ تو حضرت بلبل سدرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 4 ایسے مواقع آئے جس میں مجھے بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا میں آنا پڑا۔ پہلا موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، رب نے فرمایا اے جبرائیل میرے خلیل کے آگ کی تہ میں پہنچنے سے پہلے جنتی تخت لے کر جاؤ اور میرے خلیل کو اس پر بیٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ دوسرا موقع آیا
جب حضرت اسماعیل کی گردن پر تیسری مرتبہ چھری چلنے والی تھی، رب نے فرمایا اے جبرائیل میرے اسماعیل کی گردن پر چھری چلنے سے پہلے جنت جاؤ، وہاں سے دمبا لو اور اسماعیل کی جگہ پر دمبا کو لیٹاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا، بڑی تیزی کے ساتھ اس سفر کو طے کیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور رسی کاٹ دی، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جنتی تخت کو لے کر جاؤ اور اسماعیل کو پانی کی تہ میں پہنچنے سے پہلے جنتی تخت بچھا کر انہیں بچا لو۔ سبحان اللہ۔ انہیں اس پر بیٹھا لو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبرائیل کہتے میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ جب احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو رب قدیر نے فرمایا اے جبرائیل فوراً جاؤ اور میرے محبوب کے منہ سے جو خون گر رہے ہیں اسے اپنی ہتھیلی پر لے لو، ورنہ خون کا اگر ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو صبح قیامت تک اس زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت نکلے گا۔ یا رسول اللہ میں فوراً آیا اور آپ کے منہ سے جو خون کے قطرے نکل رہے تھے میں نے اسے اپنی ہتھیلی پر لے لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت جبرائیل کی رفتار کا عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان اعظام اولیاء کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مکرم جو ہمارے سامنے آنے والا ہے اسے ماہ محرم الحرام کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری یادیں منائی جاتی ہے۔ اس مہینے کو بہت ساری ذات سے نسبت ہے، جس میں سے ایک خاص ذات ہے، وہ ہیں جگر پارائے رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، ابن حیدر کرار، پیکر صبر و رضا، شہنشاہ کرب و بلا، سید الشہداء، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے جن کی یاد منائی جاتی ہے، اور ان کے جانثاروں کی ذات ہے جن کی یادیں منائی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے والد کا بھی بڑا بلند و بالا مقام ہے اور ان کی والدہ کا بھی بڑا بلند و بالا مقام ہے۔ ان کے والد کو شیر خدا کہا جاتا ہے، ان کی والدہ کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے باب خیبر کو اکھاڑ لیا تھا، اور ان کی والدہ کی یہ شان ہے کہ جب وہ بروز قیامت پل صراط سے گزرنے والی ہوں گی تو ایک ندا آئے گی، اے اہل محشر اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ کربلا کی لڑائی کے بعد اس پر ایک انوکھا رنگ چڑھا، ایک کلر چڑھا کہ لوگ جب بھی ماہ محرم کی شروعات ہوتی ہے یاد حسین میں ڈوب جایا کرتے ہیں۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بہت ساری جنگیں ہوئی، بہت ساری لڑائیاں ہوئی، بہت سارے لوگوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا، لیکن کربلا کی جو لڑائی ہے یہ سب سے انوکھی ہے، سب سے الگ ہے، سب سے نرالی ہے، کیونکہ اور لڑائیاں جو ہوئی وہ دو مذہبوں کے درمیان ہوئی۔ کربلا کی جو لڑائی ہوئی یہ بظاہر ایک مذہب کے لوگوں کے درمیان ہوئی، بظاہر دونوں
رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے تھے، حقیقت میں ایک گروہ کے دلوں کے اندر منافقت بھری ہوئی تھی۔ اور کربلا کی جنگ چیخ چیخ کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ وہ دنیا کے مسلمانوں، ہر کلمہ پڑھنے والا شخص رسول پاک کا اور ان کی اولاد کا سچا محب نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کربلا کے میدان میں جنگ ہوتی ہی نہیں، کیونکہ دونوں گروہ کلمہ پڑھنے والا تھا، دونوں قافلہ نماز پڑھنے والا تھا، دونوں قافلہ نبی کا نام لینے والا تھا۔ کچھ تو راز تھا، کچھ تو وجہ تھی کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ایک کلمہ پڑھنے والے کو ذبح کرنے کو تیار ہے۔ وہ راز، وہ وجہ یہ تھی کہ ایک کے اندر دنیا کے مال کی لالچ چھپی ہوئی تھی، حرص چھپا ہوا تھا، اور ایک وہ تھے جو مذہب اسلام کو، مذہب اسلام کے قوانین کو توڑنا یا توڑتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ مذہب اسلام میں یہ کربلا یا 10ویں محرم کی جو تاریخ ہے یہ بڑی عظیم تاریخ ہے۔ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے دنیا بھر کے سنیوں کے سینے کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے، رگوں کا خون تیزی کے ساتھ کھولنے لگتا ہے، اور جذبات کے عالم میں دنیا بھر کا سنی یہی کہتا ہے کہ اے یزیدیو، تو نے امام حسین کو تو شہید کر دیا، لیکن تم ان کا چرچا ختم نہیں کر پائے ہو، تم ان کا تذکرہ ختم نہیں کر پائے ہو، تم ان کی تعریف ختم نہیں کر پائے ہو۔ تو سنو اور کان کھول کر سن لو کہ جب تک سنی کا ایک ایک بچہ اس دنیا میں زندہ رہے گا وہ یاد حسین مناتا رہے گا، چرچائے حسین کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد حسین اور چرچائے حسین صحیح طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔